آسان درس قرآن. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کا رب تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کی زبانی اقدس سے دین اسلام کی طرف بلائے کہ جس میں دونوں جہان کی سعادت ہے، اور وہ اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کریمہ کو جو قرآن کی آیات ہیں انہیں وہ جادو بتا کر فرمایا کہ اس پر جھوٹ باندھے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جانتا ہے، ازلی علم سے جانتا ہے کہ یہ کافر ہی رہیں گے. آگے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ارشاد فرمایا کہ یہ نادان چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ خواہ سخت ناپسند کرے اس کو کافر. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے سب دینوں پر، خواہ سخت ناپسند کریں اس کو مشرک. کافر کفار جو ہیں وہ سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں اسلام کا یہ چراغ، روشن چراغ بجھ جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان دو آیات میں فرمایا وہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کی کوششیں رائگاں جائیں گی. یہ نور حق اپنے شباب اور کمال کو پہنچے گا. اس کی تجلیات سے بحر و بر، دشت و جبل چمک اٹھیں گے، اور اللہ کا یہ آخری پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے گا. کافروں کو بے شک اسلام کی ترقی سخت ناپسند ہے، وہ اسلام کو ناکام کرنے کے لیے اپنے تن من دھن وہ سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہیں بجز حسرت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کسی ایسے موقع پر نازل نہیں ہوئی کہ جب اسلام کے پرچم تلے لشکر جرار جمع ہو چکے تھے، مسلمانوں کی دھاک لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی، مخالفت کی آندھیاں تھم گئی تھی، اور اسلام کی کامیابی کے آثار ہر شخص کو دکھائی دینے لگے. بلکہ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی کہ جب کہ مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، میدان جنگ میں ان کا بڑا جانی نقصان ہو چکا تھا، اور حضرت حمزہ جیسی اور حضرت مصعب بن عمیر جیسی عظیم المرتبت شخصیات جو ہیں وہ بہادر یہ شخصیات یہ جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور قرب و جوار میں بسنے والے جتنے قبائل تھے وہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب باقی نہ رہا تھا. ایسے حالات میں، غیر یقینی حالات میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ فرمایا کہ یریدون
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ نادان چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، خواہ سخت ناپسند کرے اس کو کافر۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سب دنیا نے یہ دیکھا جیسے رب نے فرمایا اس کا فرمایا ہوا حرف بحرف پورا ہوا، اور فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے سب دینوں پر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنی عظمت اور کبریائی کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ قادر اور حکیم ہے، اور فرمایا کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں وہ قادر اور حکیم ہوں کہ جس نے ساری دنیا کی رہبری کے لیے ایک رسول کو بھیجا، اس کو نور ہدایت کا امین بنا کر اور حق کا علم بردار بنا کر اس نے اس کو مبعوث فرمایا تاکہ جو دین اسے دے کر بھیجا ہے تو فرمایا کہ اسے تمام دینوں پر غلبہ عطا فرماؤ اور پورے عالم میں اس کا ڈنکا بجائے۔ اس کے مجاہد جو ہیں وہ میدان کارزار میں باطل کے پرستاروں کو سے جب تلواروں سے ان کے مقابلے ہوں تو فرمایا کہ وہ تلوار سے ان کے سر قلم کر کے، اور جہاں باطل کو مغلوب کرنا ہے تو وہاں مجاہد جو ہیں وہ اپنے تیر و ثنا سے اسے مغلوب کر دیں، اور اس کے علماء جو ہیں وہ دلیل و برہان سے شرک کی علم برداروں کو شکست دے رہے ہوں، اور اسلامی معاشرہ اپنے پاکیزہ تمدن، اپنی نورانی تہذیب، اپنے منصفانہ نظام معیشت اور اپنے اخلاق حسنہ کے باعث اسلام کی برتری اور فتح مندی کا پرچم لہرا رہا ہو۔ یہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا، اور جیسے بتایا ویسے ہی ہوا۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام چھپ چھپ کر وقت گزارنے کے لیے، سامنے جو باطل ہے ان سے مصالحت کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیروں کا دین ہے، یہ شمع حق کے پروانوں کا دین ہے۔ سارا کفر و شرک اپنی قوتوں کو اگر یکجا کر لے، جمع کر لے، تب بھی وہ ان مجاہدین کو جو اللہ کے شیر ہیں فرمایا ان کو پسپا نہیں کر سکتا، اور یہ دین جو ہے اللہ نے فرمایا اسے سب دینوں پر اللہ غالب کرے گا، اور یہ اس وقت بھی ہوا اور قرب قیامت سے پہلے بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس وقت یہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس وقت تمام ادیان جتنے بھی ہوں گے وہ سارے مغلوب ہو جائیں گے۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بھی منقول ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو روئے زمین پر اسلام کے سوا کوئی دین نہیں ہوگا، صرف ایک ہی دین ہوگا اور وہ دین اسلام ہوگا، اور اس طرح یہ اللہ نے جو فرمایا ہے یہ ہو کر رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اس آیت کو غور سے سنیے، فرمایا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں آگاہ کروں تمہیں ایسی تجارت پر جو بچا لے گی تمہیں دردناک عذاب سے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا تمہیں باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ مکانوں میں جو سدا بہار باغوں میں ہیں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ 3 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں بڑا خوبصورت پیغام دیا گیا ہے۔ لوگ تجارت کرتے ہیں،
اس میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے۔ بسا اوقات جو کیپٹل لگایا ہوا ہوتا ہے، جو سرمایہ لگایا ہوتا ہے، وہاں وہ سرمایہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اگر نفع ہوگا تو فرمایا یہی ہوگا کہ دولت کی فراوانی ہوگی، اسباب عیش و آرام اسے مہیا ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو، میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں۔ ایک تجارت وہ ہے کہ جس سے اللہ رب نے بندوں کو باخبر کر رہا ہے اور اس میں حصہ لینے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس تجارت کی چند خصوصیات ہیں۔ وہ کیا خصوصیات ہیں؟ کہ اس تجارت میں نفع ہی نفع ہے، کہ اس میں نقصان کا ذرا بھی احتمال نہیں۔ اور سن لو کہ اس کا جو بینیفٹ ہے، جس کا جو فائدہ ہے، اس کا نفع جو ہے وہ عارضی اور فانی نہیں، بلکہ ہمیشگی والا فائدہ ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے۔ اور فرمایا اس کے فوائد سے اس کا تاجر صرف قیامت کے روز ہی بہرمند نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بینیفٹ اسے دنیا میں بھی ملے گا۔ اور نفع کیا ہے؟ اور جو دنیا میں ملے گا وہ یہ ہے کہ جس میدان میں قدم رکھے گا سن لو کہ وہ تنہا نہیں ہوگا، اللہ کی نصرت اس کی ہمراہ ہوگی، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی، فتح و کامرانی اس کے قدم چومے گی۔ جہاں بھی جائے گا ہر چیز اس کے آگے دست بستہ حاضر ہوگی۔ پہاڑ کو اگر وہ ٹھوکر مار دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ اس کی ٹھوکر سے، سمندر اس کی ضرب سے راستہ چھوڑ دیں گے۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اپنے رب کے راستے میں قربان ہو جاؤ، اپنے راستے میں، اس کے راستے میں قربان کر دو، اس جان کو، اس مال کو قربان کر دو اور اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ۔ فرمایا، بتایا کہ مال کو بچا بچا کر رکھنے میں تمہارا نفع نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے اپنے رب کی رضا کے لیے تم نے اس مال کو، اپنے گھر بار کو، اپنے آپ کو لٹا دیا تو سمجھ لینا یہ فائدے کا سودا ہے، یہ نقصان کا سودا نہیں، بلکہ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جان کو اگر بحفاظت سلامت رکھنا چاہتے ہو تو اس کو سلامت یہ گھروں میں چھپا کر نہ رکھو، میدان جہاد میں آؤ۔ تو فرمایا کہ جب تمہاری سلامتی جو ہے اس میں ہے کہ تم اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنے لہو کا آخری قطرہ بھی بہا دو اور اپنا سر اگر اس کی راہ میں قربان کر دو تو فرمایا تمہیں حیات جاوید بخش دی جائے گی اور موت تمہارا دامن بھی نہیں چھو سکے گی۔ یہ ہے وہ تجارت کہ جس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت شعر میں کہا تھا کہ برتر از اندیشہ سود ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ دنیاوی زندگی میں اللہ کی تائید و نصرت اور اس کی مہربانی سے فتح و کامرانی یہ بہت بڑی چیز ہے، اور آخرت میں جو چیزیں ملیں گی وہ آپ نے ترجمے میں سماعت کر لی کہ اللہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو جب تم اس تجارت کے لیے راضی ہو گئے اور تم اس میدان میں آ گئے تو فرمایا تمہیں اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور داخل کرے گا تمہیں باغات میں، رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، اور پاکیزہ مکان جنت کے تمہیں دے گا کہ جو سدا بہار باغوں میں ہے۔ اور فرمایا کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر جو بات یاد رکھنے کی ہے، یاد رکھیے گا ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے، لیکن چونکہ اس وقت جہاد کی ضرورت تھی اس لیے ایمان کے فوراً بعد یہاں پر جہاد کا ذکر کیا گیا۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا، یہاں پر اللہ رب العالمین پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے کو تجارت سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ جس تجارت سے نفع کی امید ہوتی ہے اسی طرح ان اعمال سے بہترین نفع یعنی اللہ کی رضا، جنت اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ ان تین آیات سے دو باتیں معلوم ہوئی اور یہ دو باتیں سن لیجیے اور ہم اپنا آج کا درس اختتام کرتے ہیں۔ نمبر 1، مجاہد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں حقوق العباد بھی
رب تعالی اس کے حق والے کو جنت دے کر راضی کرا لے گا، اور حق کے جو اس کا حق عباد تھا، یعنی کسی بندے کا جو حق تھا، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مجاہد سے معاف کروا دے گا۔ ایک بات۔ نمبر 2، دنیا میں امیر، وزیر، وزیر اعظم، صدر، بہت بڑا عہدہ کوئی بن جانا، کسی کو مل جائے، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں نیکیاں کر کے جنت اور وہاں کی نعمتوں کا مستحق ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ جسے مل گئی وہ حقیقتاً کامیاب ہے۔ دنیا کا وزیر بن کے اگر اس نے لوگوں کے حقوق پامال کر دیے، دنیا کا امیر بن کے اگر اس نے لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا، تو بتائیے اگر اس کی پکڑ ہو گئی تو کہاں جائے گا۔ لیکن اگر کامیابی چاہتے ہو تو قرآن ہمیں یہی کہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے رب کو راضی کر لو، نیکیاں کر لو، اچھے اعمال کر لو، اور تمہیں جنت مل گئی اور وہاں کی سدا بہار نعمتیں مل گئی تو تم حقیقت میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ ایسی کامیابی کے لیے ہمیں کوششیں کرنے والا بنائے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، وہاں ہمیش کی ہے، وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ والی ہیں۔ اللہ اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا نور اور اس کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان فرما دے، عمل کرنا آسان فرما دے، ہمارے کردار کو اچھا کر دے، ہمارے رویوں کو اچھا کر دے، ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے۔ میرے مالک ہماری زبان اچھی کر دے، ہمیں مولائی کریم اخلاق حسنہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مولائی کریم قرآن کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن میں جتنی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اللہ تو سب جانتا ہے۔ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو ستھرا کر دے، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی زیادہ ستھرا کر دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما۔ دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔